بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. صدق الله العظيم. وقال النبي سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبيا ورسولا، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم: یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک سیدنا خیر الخلق کلہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے تھوڑی دیر ہم اور آپ دین کی بات کا مذاکرہ کریں گے، سنیں گے، کہیں گے. دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک اس کہنے سننے میں مجھ کو آپ کو اخلاص عطا فرمائے، اور اس پر مجھے بھی، آپ سب کو بھی، اور امت کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقعات کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سیدنا غوث پاک، حضرت مجدد زمانہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے سے ایک مرتبہ فرمایا کہ بیٹا تم دین کی بات کہو. دین کی بات کہنا سننا مطلوب ہے، اللہ کا حکم ہے، کیونکہ جب تک دین کی باتیں کہی جائیں گی، سنی جائیں گی، تو اس سے فکر پیدا ہوتی ہے، فکر زندہ رہتی ہے، اور جب اللہ توفیق عطا فرمائے فکر زندہ رہتی ہے تو اس کا اثر عمل پہ پڑتا ہے. فکر زندہ ہے تو عمل بھی زندہ رہتا ہے، اور فکر مردہ ہو جاتی ہے تو عمل یا تو ختم ہو جاتا ہے یا سست پڑ جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بنایا ہوا فطری نظام ہے کہ انسان کا عمل اس کی فکر کے تابع ہوتا ہے. آج جمعہ کا دن ہے، آپ نے، ہم نے اللہ کی توفیق سے فکر کیا کہ جلدی پہنچنا ہے اور یہاں دین کی بات ہوتی ہے، تو جیسے فکر کی گئی تو اس کے بعد عمل کرنا آسان ہو گیا، اللہ نے یہاں پہنچا دیا. تو یہ کہنا سننا ضروری ہے. اللہ پاک اپنی 27ویں پارے میں قرآن پاک کے اندر یہی بات فرما رہے ہیں: وذکر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ یاد دلائیے. کیوں؟ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کیونکہ یاد دہانی ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. تو دین کی بات کا نفع پکا ہے، ملے گا ہی. اب نفع کا ظہور ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے، کبھی فوراً، جیسے دین کی مثال دوا کی، دین کی باتوں کی مثال دوا کی ہے کہ بعض دواؤں کا اثر فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، بعض کا کچھ دیر کے بعد ظاہر ہوتا ہے. تو دین کی بات کا اثر ہوتا ہی ہے، مگر اس کا ظہور کبھی فوراً ہو جاتا ہے اور کبھی کچھ دیر لگتی ہے، مگر ہوتا ضرور ہے. اللہ کے انہیں نفع عطا فرماتا. تو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ بیٹا تم دین کی بات ذرا کہو. تو حضرت کے صاحبزادے نے دین کی بات کی، اور بڑی اچھی بات کی، لیکن جو حضرت کا منشا تھا کہ اس کا اثر فوراً ظاہر ہو، تو وہ ابھی اس وقت نظر نہیں آیا. دین کی بات کہی بھی اور پوری بھی ہو گئی، مگر اس کا فوری اثر ظاہر نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا کہ بیٹا ٹھیک ہے تم بیٹھو ذرا، اب میں بات کرتا ہوں. تو حضرت نے دین کی بات شروع کی اپنی. تو ابھی کوئی بہت بڑی بات
کوئی حدیث پاک یا قرآن پاک کی آیت پڑھ کے نہیں سنائی حضرت نے، بات کی شروعات کی تھی تمہید میں، اللہ اکبر، خالی ایک بات کہی تھی کہ بھائیوں آج عجیب واقعہ اور میرے ساتھ حادثہ پیش آ گیا کہ رات کو بلی آئی اور وہ میرا دودھ پی گئی۔ اتنی سی بات ابھی کہی تھی، آگے کی بات ابھی کہتے جب اتنی سی بات کہی بس مجمع دھاڑے مار کے رونے لگا، مجمع پہ عجیب کیفیت طاری ہو گئی، کہا حضرت کو غم ہو گیا، حضرت کو غم ہو گیا، دل پر اثر ہو گیا۔ تو حضرت نے آگے بات نہیں کی، بات فوراً بند کر دی۔ حضرت نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے یہ کہا تھا، مثال سے بات سمجھ میں آتی۔ تو بیٹے نے کہا ابا عجیب بات ہے، اب میں نے اتنی لمبی بات کی پھر بھی اس کا کچھ جیسا ظاہر میں اثر نہیں ہوا۔ اللہ اللہ، اور آپ نے تو ابھی خالی اپنا ایک واقعہ سنایا تھا مختصر سا، اس کا مجمع پہ اتنا اثر ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا یہی بات تم کو سمجھانا ہے، اور خدا کرے کہ یہی بات مجھ کو بھی اور آپ سب کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ دین کی بات چاہے لمبی کہی جائے یا چاہے تھوڑی کہی جائے، سیرت پاک میں دونوں نمونہ ملتا ہے اور حسب موقع بات کہی جاتی ہے، پر تمام باتوں کا حاصل خلاصہ اصل یہی ہے جو حضرت نے بات فرمائی۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا تم نے زبان پر محنت کیا تو اس کا اثر زبان پہ پڑا ہے، اور میں نے اللہ کے فضل سے دل پر محنت کیا ہے، اپنے قلب پر محنت کیا ہے خدا کی توفیق سے، تو میرے قلب پر جب محنت کی اور جب دل بنا تو دل کی بات کا اثر دل پہ پڑا ہے۔ اس لیے ان باتوں کے ساتھ تم دل کی فکر کرو، دل کو دل بناؤ۔ اس وقت مجھ سے آپ سب سے یہی مطالبہ ہے کہ جہاں ہم ساری چیزوں کی فکر کر رہے ہیں، کپڑا ہمارا اچھا ہو، گاڑی ہماری اچھی ہو، مکان ہمارا اچھا ہو، کھانا ہمارا اچھا ہو، اور اچھا ہونا بھی چاہیے، منع نہیں ہے شریعت میں، مگر یہ فکر کرنا ہے کہ جیسے ہم ان ساری چیزوں کے لیے فکر کرتے ہیں کہ یہ سب اچھی ہو، تو اسی فکر کے ساتھ ہم اس کی بھی فکر کریں کہ دل ہمارا اچھا ہو، دل ہمارا اچھا ہو۔ دلوں کے جذبات اور کیفیات کا اثر ظاہر پہ فوراً پڑتا ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ پورے مجمع میں سب جتنے تھے دل کے سلیم دل والے تھے، قلب سلیم والے تھے۔ قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ 19ویں پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کا نقشہ کھینچتے ہیں اور وہاں اس کے متعلق فکر دلاتے ہوئے فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یاد کرو اس دن کو جس میں انسان کو اللہ عافیت نصیب کرے، مجھے آپ کو، کوئی چیز نفع نہیں دے گی، نہ اس کا مال نہ اولاد، سوائے اس شخص کے جو الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو ایک نروگا دل لے کے آئے گا، صاف ستھرا دل لے کے آئے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ دل، نروگا دل کون سا دل ہے؟ وہ کون سا قلب ہے جس کو قرآن پاک نے قلب سلیم کہا ہے؟ قرآن کا خاص موضوع دل کی اصلاح ہے، اور قرآن پاک میں جو دل کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں تقریباً 10 سے اوپر ہیں۔ اب میں اس کو بیان کرنے جاؤں گا تو ٹائم اسی میں چلا جائے گا، میں تو صرف قلب سلیم کی بات کہہ رہا ہوں۔ 10 سے اوپر ورڈ قرآن میں اللہ نے قلب کے لیے استعمال کیے ہیں، دل کے لیے۔ ہم تو خالی 1-2 لفظ جانتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اردو میں دل جانتے ہیں
اور عربی میں قلب جانتے ہیں، باقی یہ سب جیسا دل. تو دل کو اچھا بنانا، قلب پاکیزہ ہو. پاکیزہ دل کس کو کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ پاکیزہ دل وہ ہے جو شرک سے پاک ہو. ایک، شرک اس میں نہ ہو. دوسرا، کینہ سے پاک ہو. کسی کے خلاف دل میں حسد و کینہ نہ ہو کہ ہمارا بھائی فلاں ترقی کر گیا تو اس کو دیکھ کر جلن ہو، ایسا نہ ہو. کینے سے پاک ہو. اللہ کی محبت ہو. آقا مولا حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ہو. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس لیے اس دل کو پاک بنانا ہے. سیدنا مولا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وعظ فرما رہے تھے، صحابہ تشریف فرما تھے. آپ نے ارشاد فرمایا ابھی ایک آدمی ایسے آئیں گے جو جنتی ہیں. سب کے کان کھڑے ہو گئے. ارے جنتی ہیں؟ آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو ان کا جنتی ہونا فکس ہے. تو دیکھا اس ارشاد کے بعد ایک صحابی آئے، کپڑا بھی معمولی تھا اور بہت زیادہ مشہور نہیں تھے، ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے آئے مسجد میں اور کنارے پہ رکھا اور مجلس میں بیٹھ گئے. بس پھر دوسرا دن آیا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی ایک آدمی آئیں گے جو جنتی ہیں. نیکیوں کی کھوج کرنے کی ضرورت ہے. اپنے پر ہم اور آپ مطمئن نہ ہوں، آگے بڑھنے کی فکر کریں. تو اس دن بھی وہی صحابی آئے، مجلس ہوئی، ختم ہو گئی. تیسرا دن آیا، پھر آپ نے فرمایا کہ آج ایک شخص آئیں گے جو جنتی ہیں. تو پھر وہی صحابی آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب 3 دن ارشاد ایک ہی صحابی کے بارے میں. مجلس ختم ہوئی تو ایک صحابی اٹھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان صحابی سے ملاقات کی اور کہا کہ میں آپ کے گھر آج مہمان بننا چاہتا ہوں. تو محبتیں تھیں آپس میں، الفتیں تھیں. مہمان جب آتا ہے گھر میں تو اپنی روزی مقرر ہوئی روزی کھا کے جاتا ہے اور میزبان کے لیے مغفرت کا سامان کرا کے جاتا ہے. شریعت میں 4 باتیں ایسی ہیں جس میں مسلمان اور غیر مسلمان کی کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں میں یکساں حکم ہے. مسلمان ہو تو بھی اور غیر مسلم ہو تو بھی. 4 مسئلے ایسے ہیں. ایک مہمان ہے، دوسرا پڑوسی ہے، تیسرا ماں باپ ہے اور چوتھا امانت ہے. مسلمان ماں باپ ہے تو ڈبل حق ہے. کافر ماں باپ ہے تب بھی حسن سلوک ضروری ہے. پڑوسی کافر ہے تب بھی حسن سلوک ضروری ہے. مہمان کافر ہے تب بھی اس کا اکرام ضروری ہے. اور اگر امانت کسی نے بھی رکھا ہے تو امانت کو ادا کرنا ضروری ہے. 4 میں کوئی فرق نہیں. یہ اسلام کا کمال ہے. دنیا میں کوئی دھرم نہیں جو اتنا بڑا عظیم علم دے. خیر وہ مہمان ہوئے، وقت ختم ہوا ان کا، رات گزر گئی. دیکھا ان کا رات کا معمول کیا ہے. صبح ہوئی تو انہوں نے کہا میرے بھائی میں آپ کے گھر مہمان بنا تھا، میری ایک خواہش تھی. تو کہا کہ وہی چیز دیکھنے کے لیے میں آیا تھا. پورا واقعہ سنایا کہ آپ کو خبر نہیں، آپ جب 3 دن سے مجلس میں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی پاک سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئیں گے جو جنتی ہیں. تو اس 3 دن ارشاد فرمانے کے بعد آپ ہی آئے تھے، آپ کو پتہ نہیں ہے. تو ہم سمجھے کہ کیا آپ کی خاص خوبی ہے، کون سی خاص نیکی ہے کہ یہ ارشاد ہے آپ کا جنتی ہونا تو یقینی ہے. تو اس خیال سے میں سمجھا کہ آپ کے گھر مہمان رہوں اور آپ کی خوبیاں دیکھوں کہ تنہائی میں آپ کیا کرتے ہیں، کون سی نیکی کرتے ہیں. یاد رکھیں اکیلا کا جو نیکی ہے، اکیلے کی جو نیکی ہے وہ قسمت کا پانسا پلٹوا دیتی ہے. پلہ، ترازو کا پلہ بھاری ہوتا ہے تنہائی کی نیکیوں سے، اور تنہائی کے گناہ سے انسان کی تباہی آسمان کے اوپر لکھ دی جاتی ہے. اس لیے اللہ سے میں اور آپ ڈریں.
اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنائیں. کوئی دیکھے نہ دیکھے 7 دروازوں کے پیچھے بھی ایک دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا. وہ اللہ کا دروازہ ہے، کبھی بند نہیں ہوتا. اس لیے اکیلے میں گناہ سے ڈرنا ایمان کی علامت ہے. صحابی نے کہا میں نے رات بھر دیکھا تمہارا کوئی عمل نہیں تھا، بس کروٹ بدلتے تھے تو اللہ اللہ بول دیتے تھے، اور ویسے جو عام معمول ہے تہجد پڑھ لیا تو تہجد تو سبھی پڑھتے تھے. شاید روایت میں تہجد کا بھی تذکرہ نہیں ہے ان کے. تو کہا کوئی ایسا عمل نظر نہیں ہے، بتاؤ تمہارا خاص عمل کون سا ہے. تو ان صحابی نے، وہ سچائی کا زمانہ تھا، ان صحابی نے کہا بھائی جو عمل ہے وہ تو میں نے بتا دیا، اب یہی میرا ایک عمل ہے اور کوئی بڑا عمل تو ہے نہیں. کہا نہیں کوئی بات تو ہوگی ہی. تو اب کہتے کہتے ایک بار کریں ولیکن، نعم ولیکن، ایک بات ہے. وہ کہتے ہیں صحابی جو گئے تھے کہ قریب تھا کہ میرے دل میں ان کی طرف سے کوئی خیال آئے کہ یار کوئی عمل نظر نہیں آ رہا ہے. پھر فوراً وہ صحابی خط سے بولتے ہیں ولیکن ایک بات ہے. کیا ولیکن لیس فی قلبی غش لأحد، کہ میرے سینے میں کسی کی طرف سے کینہ نہیں ہے. جس سینے میں کینہ ہوتا ہے اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے. اس لیے جینا ہے تو سینے کو کینے سے پاک کرنا پڑے گا. مسلمان کا مسلمان سے حسد کرنا حرام ہے، کسی سے بھی حسد کرنا حرام ہے. نیکیوں کا نتیجہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کہ اخلاق کی دنیا صاف ستھری ہو. اخلاق کی دنیا میں جنجال پڑا ہو تو نیکیوں کا نتیجہ ظاہر ہونا مشکل ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ان صحابی نے کہا کہ میرے سینے میں کسی کی طرف سے کینہ نہیں ہے، میرا دل ہر ایک کے کینے سے پاک ہے. تو آپ نے اس حدیث آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان صحابی نے کہا ہاں اب سمجھ میں آ گیا. تو سینے کو کینے سے پاک رکھنا جنتی عمل ہے. جیسے نماز پڑھنے سے انشاءاللہ آدمی جنت میں جائے گا، روزہ رکھنے سے اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا، اور اعمال سے جنت میں جائے گا، اسی طرح حسد نہ کرنے سے، کینہ نہ کرنے سے بھی انشاءاللہ آدمی جنت میں جائے گا. تو آج کی اس مجلس کا سبق میرے لیے آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم ہر مسلمان بھائی سے دل کو پاک رکھیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر حسد آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اگر کینہ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ بس یہی بات کہہ کے میں بات ختم کروں گا. علاج یہ ہے کہ جس کی طرف سے حسد و کینہ ہو تو 3 کام کریں. یہ ہے تھوڑا مشکل، لیکن جو مشکل ڈوز ہوتا ہے نا وہ بہت اہم ہوتا ہے. مشکل ڈوز بہت اہم ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے. فرمایا 3 کام کریں جس کی طرف سے حسد آئے. پہلا تو یہ کہ اگر ملاقات ہو تو پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام میں پہل کریں. پہلا ڈوز ہے. جس کی طرف سے حسد ہو سلام میں پہل کریں. اور دوسرا ڈوز یہ ہے کہ اس کے لیے اس کو بتائے بغیر نام لے کر دعا کریں. نام لے کر دعا کریں کہ اللہ میرے فلاں بھائی کو نواز دے، جان میں برکت دے، مال میں برکت دے، اعمال میں برکت دے، اور مجھے بھی برکت دے. اس کا نام لے کے دعا کریں. یہ کرنا تھوڑی مشکل ہے، لیکن 2 بار 3 بار کرنے کا ایمان بن جائے گا، قلب اتنا ٹھنڈا ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے. اور تیسرا کام کیا ہے کہ جب اس کی خدمت میں کبھی کوئی ہدیہ دیا کریں، تو کوئی عطر کی شیشی دے دیں، کب ملے تو بھائی لو میری طرف سے گفٹ لے لو. یہ 3 کام کریں. علماء فرماتے ہیں کہ ان تینوں کی برکت سے حسد جل کے راکھ ہو جائے گا، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، کینہ ایک دم ختم ہو جائے گا، اور پھر جنتی زندگی نصیب ہوگی. اللہ ربنا لک الحمد. اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان کہی سنی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.